اب یہاں جو نقطہ ہے بہت اہم، بس اسی پہ گفتگو آج ختم کر دوں گا، ورنہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حمد پہ گفتگو ہو تو 30 دن بھی کافی ہیں اور 365 دن بھی ناکافی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے جو آیت شروع ہوئی صراط الذین سے تو ختم کہاں ہوئی ہے؟ ولا الضالین پہ ختم ہوئی ہے یہ الذین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری ایک آیت ہے، ٹھیک۔ اور میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی نئی بات کہوں اس لیے کہ وہ نئی ہو اور آپ اس کو نئی سمجھ کے اپریشیٹ کریں اور پھر آپس میں جو ہے وہ مباحثے کریں۔ 99% یا تھوڑا کم کر دیں مولانا، 90% اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں لوگ۔ چھپی ہوئی کتابوں میں یہ جو ترجمے چھپے ہیں اس میں غلط ترجمے، صراحتاً غلط، یعنی ایبسولوٹلی رانگ، کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ یہ سورہ حمد کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ روز پڑھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، اور ماشاء اللہ قرآن مجید کے مترجمین و مفسرین غلط ترجمہ کرتے ہیں اور غلط تفسیر کرتے ہیں۔ جان سخن یہی ہے اس وقت، لب لباب یہی ہے، زندگی کی کلید یہی ہے، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح و نجاح کی کلید یہی ہے۔ یہ آیت جو شروع ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سمجھا جاتا ہے کہ اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، یہی ہے نا، یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر ثابت قدم رکھ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہوئے۔ 3 گروہ ہو گئے نا، یہی سمجھا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے نا، ترجمے میں بھی یہی لکھا ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اس میں اپنا دل بہلانے کے لیے اپنی تعریف کے لیے مسلمان وہ قوم ہے، وہ امت ہے، وہ ملت ہے جس پہ اللہ کا انعام ہوا، اور نصارہ وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور یہود وہ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو 3 گروہ بتائے جاتے ہیں باقاعدہ، لکھا ہوا ہے ترجموں میں اور تفسیروں میں۔ یہ 3 گروہوں کا تذکرہ ہے ہی نہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان جیسے 1000 1 لاکھ لوگوں کو لے آئیے جو عربی گرامر سے واقف ہوں اور وہ ثابت کر دیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے۔ ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط ترجمہ۔ یہ ایک ہی گروہ کا تذکرہ ہے، یہ 3 صفتیں ہیں ایک گروہ کی، کہیں بیچ میں واو عطف نہیں ہے اس معنی میں۔ ایک واو ہے ولا الضالین، مگر وہ اس معنی میں نہیں ہے، صفت ہے ایک ہی فرد یا ایک ہی گروہ کی صفت ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، اور جو یعنی وہی، نہ صرف یہ کہ ان پر تیرا انعام ہوا بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ ان پر تیرا کبھی غضب نہیں ہوا، اور انہی کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یعنی 3 الگ الگ گروہ نہیں ہیں، یہ ایک ہی گروہ کا تذکرہ ہے، جسے ہم یعنی یہ وہ مفہوم ہے جسے ہم علم کلام کی اصطلاح میں ادا کرنا چاہیں تو ترجمہ یہ ہوگا، اے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا، ہمیں راستہ دکھا وہ راستہ جو سیدھا تیری ذات تک لے جانے والا ہو، ان لوگوں کا راستہ جو معصوم ہیں۔
یہ لفظ معصوم میں نے استعمال کر لیا کہہ کے. یہ بھئی دیکھیے یہ ہوتا ہے زبان میں تہداری کا ایک نظام. آپ نے ایک بات کہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے نا, صراط الذین انعمت علیہم, وہ جن پر تیرا انعام ہوا, جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی. غیر المغضوب علیہم, وہی جن پر تو نے انعام فرمایا یہ وہ ہیں جن پر تو نے انعام ہی فرمایا, غضب نہیں فرمایا. یعنی نفیاً و اثباتاً, نہ صرف یہ کہ ان کی اچھائی ثابت ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے ہاں کوئی کمزوری نہیں تھی, ان کے ہاں کوئی خطا نہیں تھی, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, یہ کبھی بھی ان سے کوئی سہو و نسیان نہیں ہوا. تو یہ صفت, یہی تو معصوم کی صفت ہوتی ہے. اور معصوم کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تک لے جانے والا وسیلہ معصوم ہی ہو سکتا ہے, غیر معصوم وسیلہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ماشاءاللہ آپ نے خوب حسن سماعت کے ساتھ سماعت فرمایا. اور بحثیں تو بہت ہیں, یہاں اور گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر بس ایک جملے میں آپ منقلب ہو جائیں گے. ہم جنہیں معصوم سمجھتے ہیں ان کی عصمت کے دلائل تو بہت ہیں, مگر ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا نے, شیطان نے, شیطانوں نے, طاغوتوں نے اور دنیا نے, ظالموں نے, کافروں نے, مشرکوں نے, منافقوں نے ہر طرح کی آزمائش میں انہیں مبتلا کرنا چاہا, ہر طرح کی مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے, مگر کبھی بھی ان کا قدم ایک سر منہ منحرف نہ ہوا. تو اگر ان کی عصمت کی شان تلاش کرنی ہو تو صرف فضائل میں تلاش نہ کریں, ان کی مصیبتوں میں بھی تلاش کریں. یہ جو ان کے مصائب ہیں نا, یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے مقام عصمت پر فائز تھے. ورنہ بڑے سے بڑا مومن متقی ذرا سی آزمائش میں متزلزل ہو جاتا ہے, قدموں میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے. کم از کم الفاظ وہ استعمال کر جاتا ہے جو الفاظ شایان شان باری نہیں ہوتے. مگر یہ کون سا گھرانہ ہے جہاں کربلائیں گزر گئیں,